Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Abdullah Yasir, famous scholar. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے الشکور، کہ بہت زیادہ قدردان، بندے کی کسی نیکی کی ناقدری نہیں کرتا، کسی سجدے کو ضائع نہیں کرتا، کسی تسبیح کو ضائع نہیں کرتا، کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، کبھی بھی اس نے کسی کی نیکی ضائع نہیں کی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے ہی قدردان، اور ان دونوں کو صرف وہی بندے پسند ہیں جو قدردان، نہ شکرہ بندہ نہ اللہ کو پسند، نہ اس کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند۔ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، جو جس جگہ سیٹ ہے، وہ کہتا ہے میرے نال کدی کسی نے تعاون نہیں کیتا، میں اکلا ہی اتنے پہنچیا۔ اسی وقت اللہ ناراض، اسی وقت اس کے محبوب ناراض، اسی وقت انسان اللہ کی نظر سے گر گیا۔ ممکن ہی نہیں انسان اکیلا کہیں پہنچ سکے۔ یہ دنیا سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس میں بیک موجود ہوتی ہے، ہاں کبھی دکھتی ہے کبھی نہیں دکھتی۔ ہم لوگوں کی زندگی میں محسنین کی فہرست ہے ہی نہیں۔ بدبخت لوگ ہیں وہ لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا محسن کون ہے۔ ہمیں نہ دینی محسنوں کا پتہ نہ دنیاوی محسنوں کا پتہ۔ ماں جیسا محسن بھی آج مظلوم بن چکا، باپ جیسا محسن بھی مظلوم بن چکا۔ جس نے زندگی میں ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، بعد میں ہم اس کے خود دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، اس نے مکان بنوایا، اپنا محل بنوایا، اور ایسا محل دنیا میں تھا ہی نہیں۔ تو اس نے اس معمار کو بلایا، اس نے کہا تیرا انعام تجھے دینا چاہتا ہوں، بتا دنیا میں اس جیسا اور محل کسی کا ہے؟ ان کا نہیں۔ اور جی پھر اس کا انعام کیا ہے؟ میں تجھے جنت پہنچا رہا ہوں، کیونکہ تجھے زندہ رکھوں گا نا تو کسی اور کو بنا دے گا، اس لیے میں تجھے جنت پہنچاتا ہوں۔ تیرا احسان یہ ہے کہ تجھے اس کے بدلے جنت کا گھر دے۔ ہم اسی کی اولاد لگتے ہیں، روحانی قسم کی۔ کسی کی نظر میں کوئی محسن ہے ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ فرمایا کہ جس انسان کی نظر میں انسانوں میں سے جو اس کے محسن ہیں ان کی قدر نہیں، وہ زندگی بھر سجدے میں پڑا رہے، اللہ اس سے خوش نہیں، زندگی بھر نیکیاں کرتا رہے، اللہ اس سے خوش نہیں۔ تو اس لیے دوستو، آج سے ہم دوبارہ سے زندگی میں ایک کاپی تیار کریں، اس میں 5 سال کی عمر سے ہو شاید ہی بندے کو جائزہ لیں، کس نے مجھ پر چھوٹے چھوٹے احسان کیے۔ وہ بھی آپ کا محسن ہے کہ جس دن آپ امتحان میں پاس ہو کے آئے تھے اور اس نے شاباش دی تھی، وہ بھی آپ کا محسن ہے، کیونکہ اس سے آپ کو موٹیویشن ملی تھی کہ آگے پڑھنا ہے۔ گھر میں آ کے ہر ایک کو تو شاباش دینے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، جیلسی ہر طرف پھری ہوئی ہے، لیکن کوئی ہوتا ہے جو کہتا ہے واہ کمال کیا آپ، اللہ نے آپ پر فضل کیا۔ اس لیے زندگی میں اپنے دنیاوی محسنوں کی فہرست بنائیے، اپنے دینی محسنوں کی فہرست بنائیے۔ اس کے بغیر ہم کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے، ترقی نہیں کر سکتے، ولی نہیں بن سکتے، اللہ کے نہیں بن سکتے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بن سکتے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، او لوگو، میں نے سب کے احسانات اتارنے کی کوشش کی، سب کے احسانات اتارنے کی کوشش کی، لیکن ابو بکر کا احسان مند ہو، ابو بکر کا احسان مند ہو کہ اس نے اس وقت میں اپنا مال مجھ پہ لگایا جبکہ ارد گرد میں جو میرے ماننے والے تھے سارے غلام تھے، بلال جیسے تھے، عمار جیسے تھے، سہیب جیسے تھے، اور اس نے اس وقت مال خرچ کیا، اور اس وقت اس نے میرا ساتھ دیا جب میرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں اس کو بھلا نہیں سکتا، اور میں اپنے اللہ سے قیامت کے روز جا کے اس دن کہوں گا جس دن میرا اللہ مجھ سے کہے گا محبوب کہہ جو تو نے کہنا ہے، آج میں تجھے خوش کروں گا۔ تو میں جہاں اور مطالبے کروں گا، ایک مطالبہ یہ بھی رکھوں گا کہ یا اللہ ابو بکر نے میرا سینہ ٹھنڈا کیا ہے تو اس کے سینے کو ٹھنڈا کروا کر جی ابو بکر اور چلی آگے حلیمہ، بچپن میں کہیں پالا تھا، بعد میں غائب، آگے پیچھے پتہ ہی نہیں،
وہ جب حنین کے بعد آتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی چادر بچھاتے ہیں، شیمہ کو عزت دیتے ہیں، حلیمہ کو عزت دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ محسنہ۔ ہماری ماں آئے، ہم اس کے لیے کیا احترام کرتے ہیں، بلکہ 200 گلے ذہن میں رکھے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، میرا ساتھ ہی نہیں دیا، دوسرے بھائیوں کا ساتھ دیتی، میرا ساتھ ہی نہیں دیتی۔ جی تو اس لیے دوستو محسنوں کی فہرست بنانا فرض ہے اللہ کا بننے کے لیے۔ محسن کچھ نہ بنیے کہ محسنوں کے خلاف، اور پھر جو محسن چلے گئے ہوئے ہیں ان کو ہفتے میں، مہینے میں، سال میں کبھی نہ کبھی یاد کیجیے۔ انہی محسنوں کی فہرست میں ہمارے ایک محسن جن کا میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا محسن بنایا کہ یہ جو نیک لوگ آج بھی نظر آ رہے ہیں نا، یہ پیچھے کہیں نہ کہیں اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج بھی اگر آپ کو کوئی اچھا انسان نظر آتا ہے نا، یہ اچھائی ادھر سے آ رہی ہے، یاد کیجیے ان کو بھی، کبھی سال میں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پڑھا کیجیے، کچھ ان کے لیے قرآن پڑھیے، کچھ ان کے لیے، ان کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت، کیونکہ محسن کچھ نہیں ہے، ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ اور بھی جتنے محسن ہیں زندگی میں، جس نے آپ کو الف با تا سا سکھائی، آپ جب 50 سال کے ہو گئے نا، وہ بیچارہ بوڑھاپے کی حالت میں گھر میں پڑا ہوتا بابا، کبھی اس استاد کو بھی جا کے ملیے جو پرائمری کا آپ کا استاد تھا، کبھی اس استاد کو بھی ملیے جس نے آپ کو اللہ کا تعارف کرایا، سب سے پہلے مسجد کا تعارف کرایا کہ آج آپ دیندار بنے ہوئے۔ کون ہے جس نے آپ کو دین کے قریب کیا؟ کون ہے جس نے آپ کو مصطفیٰ کریم کے قریب کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون ہے وہ؟ اسے پہچانیے، اس کو محسنوں کی فہرست میں شمار کیجئے۔ جی تو میں اس حوالے سے ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے محسنوں کی جو طویل فہرست ہے، روحانی فہرست، قرآن مجید نے اس کو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تقوی لینا ہو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچے تقوی والے ہیں نا ان کے ساتھ جڑو۔ اکیلے تقوی نہیں ملتا، تقوی صرف کتاب پڑھنے سے نہیں ملے گا، جیسے جوتا جوتے کی دکان سے ملتا ہے، اسی طریقے سے کپڑا کپڑے کی دکان سے ملتا ہے، ایسے ہی اللہ والوں سے ملتا ہے۔ اس کے لیے میرا کس اللہ والے سے تعلق ہے اور میں نے اس کے ساتھ کتنا سچا تعلق بنایا ہوا ہے۔ جی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی بات کو ساتھ شامل کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں کہ پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آخری امت میں جو لوگ آئیں گے ان کی اصلاح جو ہو سکے گی اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہوں، نمبر 1 زہد، نمبر 2 یقین۔ اپنے دنیا سے، دل سے دنیا کو نکالیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے فرامین پہ یقین پیدا کریں۔ جن ہستی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا آغاز بھی یہیں سے کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے زہد دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت بلندیوں پہ چلے گئے۔ زہد اتنا تھا کہ ابھی بچپن تھا، اور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ وجہ کیا بنی تھی کہ جو 60 ڈاکو جنہوں نے حملہ کیا تھا، اللہ نے ان کو دین دے دیا تھا ان کی کرامت کی وجہ سے، کہ یہ بچپن میں اتنے بڑے بزرگ تھے کہ یہ بچہ، کہتے ہیں صالحین میں سے جو صالح جہاں پر ہو، ارد گرد والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی۔ تو ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور پورا قافلہ لوٹ لیا، ایک بچے کی وجہ سے پھر ڈاکو کا دل نرم ہو گیا۔ واقعہ ساتھ اس میں چھوٹا سا وہ بھی ساتھ ہے کہ اس میں جب ڈاکو نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو یہ کہنے لگے میرے پاس بھی پیسے ہیں، تم نے لینے ہیں تو لے لو۔ وہ کہنے لگے تمہیں پیسے اچھے نہیں لگتے؟ کہنے لگے مجھے پیسے نہیں اچھے لگتے، مجھے اللہ اچھا لگتا ہے، مجھے پیسے کا پیدا کرنے والا اچھا لگتا ہے۔ کہا کہاں ہیں پیسے؟ خود بتایا، اور وہ اپنے آقا کے پاس لے گیا۔ کہنے لگا یہ عجیب بچہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بھی پیسے لے لو۔ تو ڈاکو نے پھر ان سے باتیں سنی، تو انہوں نے مختلف باتیں بتائی۔ کہنے لگے اماں جان نے بتایا دنیا جاتی ہے چلی جائے، کبھی دین کو نہ جانے دینا۔ ماں کی تربیت، دنیا جاتی ہے چلی جائے، کبھی دین کو نہ جانے دینا۔ کچھ بھی ہو جائے اللہ بھی سچا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، اور ان ہستیوں کو صرف وہی امتی پسند ہے جو سچا۔
اس لیے تم بھی ہمیشہ سچ بول، نقصان بڑے سے بڑا برداشت کر لو لیکن سچ کو نہ چھوڑنا۔ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، اپنی اولاد کو بڑی سے بڑی نقصان کی تلافی وہ کر سکے نہ کر سکے، نقصان برداشت کر لو اگر وہ سچ بول، لیکن جھوٹ برداشت نہ کرو، سچ پر رعایت دے دو، سچ پہ درگزر کر دو، بڑے سے بڑا نقصان بھی درگزر کر دو، سچ بول لیا بات ختم ہو گئی۔ لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے، وہ جھوٹ بول کے جان بچا لیتا ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یار کوئی نہیں، چلو، اور سچ پر ہم گرفت کرتے ہیں۔ سچ کہہ دے کہ جناب میں بلا وجہ استاد صاحب سے کہہ دے جی کہ میں کل نہیں آ سکا تھا اس لیے کہ دل نہیں چاہ رہا تھا، سچ بول دیا بچے نے، استاد صاحب نے 200 ڈنڈے مار۔ استاد بھی اس معاشرہ کا عجیب انسان بنا ہوا ہے، سچ وہ بھی نہیں پسند کرتا۔ آج کا معاشرہ، وہاں کا استاد بھی سچ پسند نہیں کرتا، وہاں کے ماں باپ بھی سچ پسند نہیں کرتے، وہاں کا کسٹمر بھی سچ کو پسند نہیں کرتا۔ سچی بات بتا دے کہ میں نے یہ چیز اتنے کی خریدی ہے، آپ مجھے جو جائز منافع دینا دے دو، وہ نہیں دے گا، کہتا ہوں میں دینا ہی نہیں۔ سچ وہ نہیں پسند کرتا۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا تعلق مع اللہ ہے، یہ کیسا تعلق مع نبی ہے۔ خدا را دوستو ہمیں نظر ثانی کرے۔ ہم جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، جھوٹ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، جھوٹ کو سننا پسند کرتے ہیں۔ یہ ڈرامے کیا ہوتے ہیں، موویز کیا ہوتی ہیں، فلمیں کیا ہوتی ہیں، جھوٹ۔ اس جھوٹ کو ہم پسند کرتے ہیں۔ تو جس کی پیدائش ہی جھوٹ میں ہوئی ہو، جس نے ہمیشہ جھوٹ کو پسند کیا ہو، سچی جنت میں اس کا کیا کام ہے؟ جنت تو سچے لوگوں کی جگہ، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ محشر کے میدان میں کہا جائے کہ تیرا تو اس جنت میں جگہ بنتی نہیں، کیونکہ تو نے زندگی میں دیکھا بھی جھوٹ، سننا بھی جھوٹ، بولا بھی جھوٹ، پسند بھی جھوٹ کو کیا، سودا بھی جھوٹ سے بیچا، اور سودا خریدا بھی جھوٹ سے، کہ اللہ دی قسم ہے تیرے کل کوئی اور نہیں لے گا، میں ہی لے رہی، دے دے نہیں تو پچھتائیں گا بعد چو۔ اس طرح کے جملے بول کے دوسرے کے پاؤں تلے زمین نکالتے ہیں، سودا لے لیتے ہیں جی۔ ہر طرف عجیب حالات ہیں، یہ جو نحوست ہے نا ہم پر، اس کی وجہ جھوٹ ہے جی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں ہی ماں کی گود سے سچ سیکھا، دین سیکھا، اور کہ اللہ کا حکم وہ نہ ٹوٹے، دنیا کا سب کچھ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے۔ زہد ایسا تھا کہ دل میں محبت ہی نہیں تھی، پیسے کی محبت ہی نہیں تھی، حالانکہ سفر پہ جا رہے تھے، یقین تھا کہ سفر پہ جا رہا ہوں، اللہ ساتھ ہے، وہ مجھے پالے گا۔ آزمائشیں بھی آئیں، حالات آئے، جنگلوں میں رہنا پڑا، اور بھوکیں برداشت کرنی پڑی، اور جناب پتے بھی کھائے، مولی کے پتے کھائے، سبزی منڈی جا کر پتے کھا کے بھی سالوں سال تک گزارا کیا ہے، شکایت نہیں کی کہ نہیں میری تربیت ہو رہی، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ زہد ایسا، بے رغبتی دنیا سے ایسی کہ بعد میں پھر آفریں ہوئی۔ خلیفہ مستنجد باللہ دربار میں حاضر ہوتا ہے، خود حضرت سے ملنے کے لیے آتا ہے، اور آ کر بڑی بڑی تھیلیاں اشرفیوں کی پیش کرتا ہے۔ ساری زندگی پہلے ملا نہیں، اب مل رہا ہے، اب کیا حالات کہتے ہیں بھائی یہ واپس لے جاؤ۔ بادشاہ سلامت سے کہہ رہے ہیں یہ واپس لے جاؤ، یہ میں نہیں لے سکتا۔ کہنے لگا آپ مجھے لاجک بتائیں، وجہ بتائیں، یہ بھی نعمت ہے، آپ اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اسی وقت میں پھر فرمانے لگے کہ میں راز فاش کر دوں گا تو شرمندہ ہوگا۔ کہنے لگا نہیں آپ راز فاش کریں۔ چنانچہ کیا کیا انہوں نے، پکڑا اس میں سے چند اشرفیوں کو کپڑے سمیت ہی، اور اس کو نچوڑا۔ اشرفیاں تھوڑی نچوڑتی ہیں، کرامت ظاہر ہوئی کہ جناب اس میں سے خون کے قطرے کے، کہنے لگے دنیا کا خون کر کے لوگوں سے زبردستی مال لے کر، ٹیکس لے کر تو آ کے مجھے ہدیہ کرتا ہے، میں نے زندگی میں کبھی مشکوک مال نہیں کھایا، تو مجھ سے ولایت چھیننے کے لیے آیا، تو مجھ سے مانگنے کے لیے کیا آیا تھا، دین لینے کے لیے آیا تھا، تو مجھے اپنی دنیا دے کے جا، اس لیے اپنے پاس رکھ۔ اللہ نے زہد ایسا دیا، اور پھر ایک موقع پر تو آفر ہوئی جناب بادشاہ کی طرف سے کہ آپ کو ایک علاقے کا گورنر بنایا جاتا، نیمروز علاقہ تھا، کہا اس کے گورنری آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جواب میں لکھا کہ آپ نیمروز کی گورنری اپنے پاس رکھیں، اس کی بادشاہت اپنے پاس رکھیں، میرے پاس نیم شب کی بادشاہت موجود ہے۔ نیم شب سمجھتے ہیں، راتوں کو مسلح پہ بیٹھنا، یہ ایک بہت بڑی بادشاہت ہوتی ہے، یاد رکھیے، یہ جو ہمیں حاصل نہیں ہے۔
جسے رات کے وقت مصلی پہ بیٹھنا نصیب ہو جائے اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں، نصیب ہی جاگ جاتے ہیں، اور جس کو رات کے وقت مصلی پہ بیٹھنا نصیب نہ ہو اس کے نصیب سو جاتے ہیں۔ آج ہم سارے کے سارے اپنے نصیب کو سلانے کے لیے بیٹھے ہوئے، ہر وقت دنیا کے مسائل اتنا ذہن پہ سوار کر لیا ہے کہ آخرت بھولی ہوئی ہے، قبر بھولی ہوئی، حشر بھولا ہوا، پل صراط بھولی ہوئی، اعمال نامہ بھولا ہوا، رسول اللہ کا پڑوس بھولا ہوا، حوض کوثر کا پانی بھولا ہوا، جنت کے نظارے بھولے ہوئے، اللہ کے حبیب کے نظارے بھولے ہوئے، دنیا کی جھمیلے ہمارے سر پہ سوار۔ خدا کے لیے لمبی راتیں ہیں، مصلی پر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھنے کی مشق 20 منٹ سے شروع کریں، 20 منٹ مصلی کو دینے، اس میں 5 منٹ نماز کو دیں، 5 منٹ قرآن کو دیں، 5 منٹ ذکر کو دیں، 5 منٹ دعا کو دیں، بس یہاں سے آغاز کریں، اور اس کے بعد 1 منٹ کا اضافہ کرتے ہیں، ہر ہفتے میں 1 منٹ، ہفتے بعد 1 منٹ بڑھا لیں، پھر ہفتے بعد 1 منٹ بڑھا لیں، پھر کرتے کرتے اس طریقے سے آپ آگے بڑھ جائیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ والوں سے انتقال کے بعد پوچھا گیا کیا کام آئے، کہنے لگے وہ جو نفلی نمازیں تھی وہ بڑی کام آئی، رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کام آئی۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جس بندے کو اختیار نہ ہو کہ وہ نہیں اٹھ سکتا، اس کے لیے سونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو تہجد کے کھاتے میں قبول کر لے، تو پھر کیا مسئلہ رہ گیا؟ بچوں سے بھی کہیں جو سونے لگا مصلی سے بستر پہ جانا ہے، سیدھا بستر پہ نہیں جانا، پہلے مصلی پہ جاؤ، ایک رکوع پڑھو اور 5 منٹ کے لیے ذکر کرو، کچھ نہیں تو تسبیحات فاطمہ پڑھ لو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، تاکہ کچھ نہ ہو نسبت تو ہو جائے نا، کچھ ذکر کی نسبت ہو جائے، اور باوضو سونے کی مشق کیجیے۔ باوضو سونے والا اگر رات کو آنکھ کھل جائے اور بندہ لب سے کوئی بول نکال دے، اللہ تعالیٰ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ یہ بندہ پاک ہو کے سویا تھا اور اس کی آنکھ کھلی ہے، بستر پہ مانگ رہا ہے، مصلی پہ ابھی نہیں آیا، بستر پہ دعا مانگ رہا ہے، فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ دعا تم لکھ لو میں قبول کر لیتا ہوں۔ دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، جو باوضو سو کے اٹھے اس کے لیے رات کو کسی وقت بھی آنکھ کھل جائے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے مسائل کا حل بندوں کے سامنے نہ رویا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 سال تک روزانہ یعنی نماز عشاء کے بعد مغرب کے بعد جو عبادت کرتے تھے، معمول تھا کہ 1 قرآن مجید پورا ہی پڑھنا۔ کیا ہے، وقت تو گزر ہی جاتا ہے، میں نے بھی گزارا، آپ نے بھی گزارا، انہوں نے بھی گزارا، کیوں نہ میں اور آپ نیت کریں کہ ہم چلو 1 قرآن نہیں تو 1 پارہ ہی پڑھنا، 1 پارہ نہیں پڑھنا تو 1 پاؤ ہی پڑھنا، 1 پاؤ نہیں پڑھنا تو 1 رکوع ہی پڑھ لیں، اور کچھ نہیں کرنا تو دوستو اللہ کے قرآن کا چہرہ دیکھ کر ہی سو کہ چلو 1 آیت پڑھ لیتے، 1 آیت پڑھے۔ میں کہتا ہوں قرآن جیسی مقدس کتاب گھر میں موجود ہو اور بندہ اس کو دیکھے بغیر گھر سے باہر نکل رہا ہے، اور اس کو دیکھے بغیر گھر میں انٹر ہو جائے، اور اس کو دیکھے بغیر سو جائے، اس کو دیکھے بغیر دکان پہ بیٹھے، بڑی ناقدری ہے، بڑی ناقدری ہے۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا پیار ہو جائے تو یہ معاملہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سچے پیار کا تقاضا قرآن مجید سے تعلق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس بندے کا دل پاک ہو اسے قرآن پاک چھوڑتا نہیں، پڑھنے پر مجبور کرتا۔ قرآن پاک دل پاک کے لیے، پلید دل والے کو قرآن میں لطف نہیں آ سکتا۔ جی تو شیخ کو اللہ نے زہد دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے جملہ سنایا کہ جب تک آخری امت زہد پہ نہیں آئے گی اصلاح نہیں ہوگی۔ زہد کا معنی تقدیر پہ راضی رہنا، اللہ زیادہ دے تو پھر اس کو بھی اپنی ذاتی ملکیت نہ بنائے، بانٹنے میں لگائے سفید پوشوں میں۔ اور اللہ کیا ہے، نیت کرے کہ یار میرے پاس جو ملازم کام کرتے ہیں، آج اگر میری آمدن 50 لاکھ ہے، اگر میری آمدن 60 لاکھ ہو گئی، سب سے پہلے میں ماتحتوں کی تنخواہیں بڑھاؤں۔ اب یہ نیت تو کریں، دیکھیں بڑھتے کہ نہیں بڑھتے۔ لیکن اسی کہنے ایسا تسی 15,000 تے ہی رہنا ہے بس،
تسی اگے نہ سوچو اسی جاواں گے اگے. یہ سوچ غلط سوچ ہے. ایک مسلمان کی سوچ ون ون سوچ ہوتی ہے کہ اگر میں جیتا ہوں تو بھی جیت جا, اگر میں آگے بڑھا ہوں تو بھی آگے بڑھ جا. ہم اسے زکوٰۃ تو دے دیتے ہیں, 15,000 سے نہیں بڑھانا, زکوٰۃ لے, سال دو بعد میں ذرا تعاون کر دوں گا, تیری شادی کرا دوں گا, لیکن ون ون سوچ نہیں کہ تو بھی آگے آسانی کے ساتھ روزانہ کچھ پکا سکے کھا سکے. گھٹیا سوچ, بخیلانہ سوچ, امتی کی سوچ ایسے نہیں ہو سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے ماتحتوں کو, ملازموں کو, غلاموں کو اپنے برابر رکھا اور آزاد کر دیا اور ان کو عزتیں بخشی, شرف بخشے. صحابہ نے اپنے غلاموں کو, حضرت ابو ذر ان کو ملنے کے لیے ایک صاحب گئے تو غلام کا لباس اعلیٰ تھا, اپنا لباس ادنا تھا. کسی نے کہا ایک ہی چکر ہے, کہنے لگے میرے رب نو ہے پسند ہے, میرے نبی نو ہے پسند ہے, میں نے بھی پسند کہ ملازم کو اپنے سے آگے رکھو. اس لیے تھوڑی سوچ چینج کیجئے کہ اگر 50 لاکھ سے 1 کروڑ کی آمدن چاہتے ہیں مہینے کی تو تھوڑا ون ون سوچیں کہ جب بھی میں ترقی کروں گا ملازموں کو بھی ترقی لگاؤں. کیا ہو جائے, جس مہینے برکت ہو گئی اس مہینے انعام دیں ان کو کہ تسی کم چنگا کیتا ہے, اے تڑا انعام کے طور پر دے دے اگلے مہینے کا اگر پتہ نہیں ہے تو. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہ بگڑ جان گے, انہاں دی سوچ خراب ہو جائے گی. سوچ تیری خراب ہے, ان کی نہیں خراب, تو پلید سوچ کا حامل ہے. اس لیے دوستو جی زہد, دنیا سے اپنے آپ کو, دل سے دنیا کو دور کریں, جیب میں رکھیں, بانٹنے کے لیے رکھیں. اور دوسری چیز جو امت کی اصلاح جس سے ہو سکتی ہے وہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے, نمایاں طور پر نظر آتی ہے, وہ ہے یقین. اعلیٰ درجے کا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ جو میرا نصیب ہے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا. سفر پہ جا رہے ہیں دین کے سفر کے لیے, والدہ نے کہا تمہارے ابا جان جو رقم چھوڑ کے گئے ہیں فی الحال وہ 80 دینار ہے, سارے لے جاؤ کیونکہ تم سفر میں ہو, باقی گھر والے تو گزارا کر ہی لیں گے. کہنے لگا نہیں 40 لوں گا, 40 میرے بھائی صالح کا حق ہے, اس کا حق ہے, میں کسی کا حق نہیں لے سکتا کیونکہ میرا نصیب مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. مجھے یقین ہے کہ میرے اللہ نے مجھے دینا ہے. چنانچہ ان کو ملا, آگے جا کے اتنا بڑا کاروبار ملا کہ یہ جو ان کے خانقاہ میں لنگر چلتا تھا 10,000 آدمی ماشاءاللہ ان کے بیان میں ہوتے تھے. اور بعض ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ 70,000 تک بھی مجمع ہو جائے گا. اور اللہ نے ان کو یہ شانیں بخشی تھیں, کرامات بھی دی تھیں کہ جب یہ بات کرتے تھے تو جیسے پہلی صف والا سنتا تھا آخری صف میں بھی بغیر سپیکر کی آواز وہیں جاتی تھی. اللہ نے برکت دی. اور پھر شروع میں ایسا تھا کہ یہ بیان نہیں کرتے تھے, دنیا سے بے رغبتی تھی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے جنگلات میں رہنا ہے تاکہ میں اپنے نفس کی اصلاح کر سکوں. ایک عرصے تک اصلاح کرتے بھی رہے. آخرکار پھر ان کو خواب کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ آپ سے ہم نے کام لینا ہے, اب آپ شہری زندگی میں آئے. چنانچہ یہ شہری زندگی میں آئے تو اب بیان نہیں کرتے تھے, کہتے بولنا مشکل لگتا ہے کیونکہ یہ جیلان کے تھے, ایران کے علاقے جیلان کے, اور بغداد کے اندر یہ رہتے تھے, وہاں عربی چلتی تھی, وہاں عربوں کی عربی بڑی فصیح و بلیغ تھی. ان کے ذہن میں تھا کہ اتنی اعلیٰ عربی میری نہیں ہے, میں کیسے بیان کروں. مسلسل ایک عرصے تک یہ خاموش رہے, نہیں بات کرتے تھے. ایک دن خواب میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ علیہ السلام نے 7 بار دم کیا, ان کو 7 بار دم کیا. ویسے بھی یہ سید زادے ہیں. 11ویں پشت پہ جا کے ان کے دادا جان کا نام ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ, ہاں جی, اور 12ویں پشت میں جا کے ان کی والدہ کی طرف سے ان کا نام ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. اچھا, علماء نے لکھا کہ جو حسنی ہے نا وہ ان میں حسن زیادہ, ٹھیک ہے, قدرت اللہ کی شان, اور جو حسینی ہیں ان میں بہادری زیادہ. تو اللہ نے دونوں وصف ان کو دیے تھے, یہ حسین بھی تھے اور بہادر بھی تھے, اور سیدوں والی صفات بھی ان میں موجود تھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر اتنا دیا کہ سنبھالا نہیں جا رہا. 10 ہزار کا مجمع کھانا کھاتا تھا ان کے دسترخوان پہ, اور ماشاءاللہ کمی نہیں آتی تھی. ایک سے ایک دن بڑھ کے کھانا کھلاتے تھے, اور پھر کھانا کھلاتے ہوئے خود نگرانی کیا کرتے, سفید پوشوں کی نگرانی. فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص کو اللہ نے اپنے نام کی نسبت نہیں دی جسے سفید پوشوں سے تعلق نہیں.
جو صرف شاہانہ زندگی گزارتا ہے اور سفید پوشوں کے قریب نہیں۔ تصوف بجز خدمت خلق نیست، فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق خدا کی خدمت کا اگر ذوق نہیں تو تصوف اور اصلاح اور ابھی بڑے قریب دور ہے، ابھی تمہاری اصلاح نہیں۔ اس لیے زندگی میں اگر عاجزی ہو، سادگی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، ترقی بھی دیتے ہیں، اللہ راضی بھی ہوتے ہیں۔ تو جائزہ لیجئے کہ میرا زندگی میں کن سفید پوشوں کے ساتھ احسان والا تعلق ہے۔ اور میں نے جس بات سے آغاز کیا تھا کہ اپنے محسنوں کی فہرست بنائیے اور ان کو یاد کیجئے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی قبر پہ جایا کیجئے۔ ہمارے بزرگوں میں سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جب بھی وہاں سے گزریں وہ بھی ہمارے محسن ہیں۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کے کچھ نہ کچھ پڑھ کے جائیے۔ سڑک سے بندہ گزر جائے اور ان کے لیے دعائے خیر، ان کو ضرورت نہیں، محبت کا اظہار ہی نہ کرے، اس لیے یہ بد نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے کبھی بھی ان شاہراہوں سے گزرے ان کے لیے دعائے خیر اور ان کے احسانات کو یاد کیجیے، اور اللہ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ اسی دنیا میں تو نے ان کو اپنا بنا کے دکھایا، ہم ان سے سچی محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنا بنا لیں۔ جی تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ یقین دیا کہ جناب رقمیں آتی ہیں اور لگ جاتی ہیں اور پرواہ نہیں۔ ایک دفعہ جب بحری جہاز، ماشاءاللہ کاروبار تھا، بحری جہاز آتے جاتے تھے، پورے جہاز۔ ایک دفعہ شاگرد نے آ کے کہا حضرت وہ جو آپ کا بحری جہاز سامان جو ہے وہ آ رہا تھا، وہ سارے کا سارا تھپیڑوں کی نظر ہو گیا، لگ رہا کہ وہ ڈوب جائے، سارے کے سارا، اس میں کروڑوں روپے کا مال تھا۔ تو شیخ نے سر جھکایا، آنکھیں بند کی، اور 1 منٹ کے بعد سر اٹھا کے کہنے لگے الحمدللہ۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ آیا، کہنے لگا حضرت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہوائیں رک گئیں، طوفان تھم گئے اور وہ مال بچ گیا، وہ کنارے لگ گیا جہاز، سامان آپ کا آ رہا ہے۔ پھر آپ نے سر کو جھکایا، آنکھیں بند کی، چند لمحے کے بعد کہا الحمدللہ۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ الحمدللہ تو سمجھ آ رہا ہے، پچھلا الحمدللہ بھی سمجھا دیجیے۔ تو فرمانے لگے کہ بھائی تیری سوچ پیسے پر ہی ہے کہ پیسہ آ رہا ہے تو الحمدللہ، پیسہ جا رہا ہے تو استغفراللہ۔ میں نے دونوں حالتوں میں اپنا دل چیک کیا کہ تو اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے کہ نہیں۔ پہلی دفعہ بھی دل نے کہا الحمد میں راضی ہوں، اور دوسری دفعہ بھی دل نے کہا میں راضی ہوں، تو میں اپنے ایمان کی سلامتی پہ الحمدللہ پڑھوں۔ دولت آتی جاتی رہتی ہے، ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ آج دولت کی خاطر ہم جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ لڑتے ہیں، ایمان کہیں اور ہی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ او لوگو، اولیاء ولی کی جمع، ولی عربی زبان میں قریب کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں نا، جو اللہ کا قرب پا جاتے ہیں، جنہیں ایمان کی حقیقت نصیب ہو جاتی ہے، جو اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، انہیں پھر دنیا کے خوف نہیں رہتے کہ یار کل نو کتوں کھاواں گے، کل نو کی بنے گا۔ وہ کہتے ہیں وہ اپنا آج اتنا اعلیٰ پیمانے پر گزارتے ہیں کہ میں نے آج کا شکر میرے ذمے ہے، کل کا رزق میرے رب کے ذمے ہے۔ آج کا شکر ادا ہو جائے، کل کا رزق پکا، کیونکہ شکر اور رزق کی یاری ہے۔ شکر گزار بندے کا رزق کم ہو ہی نہیں سکتا، نا شکرے کا رزق کم ہوتا۔ تو آج کا فکر کہ مجھے آج شکر گزار بننا ہے، میرا آج کا دن اچھا گزرے۔ لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کیا حالات آ جائیں، اور ولا هم یحزنون، انہیں اپنی اولادوں کے غم بھی نہیں ہوتے کہ بچے کتھوں کھان گے۔ ہم سارے اسی لیے جھوٹ بولتے ہیں، اسی لیے ملازموں کی تنخواہیں پوری نہیں دیتے، بچے کتوں کھان گے۔ اگر تو سمجھتے نا کہ تو بچوں کو پال رہا ہے تو یاد رکھ قبر میں سب سے پہلے اسی وجہ سے تجھے مار پڑے کہ تو نے یہ سمجھا تھا کہ تو بچوں کا خالق ہے، تو نے آنکھ کا ڈیزائن اس کے تو نے بنایا تھا، چہرہ تو نے بنایا تھا، قد تو نے نکالا تھا، حسن اس کو تو نے دیا تھا، پیٹ اس کو تو نے لگایا تھا، معدہ تو نے لگایا تھا، تو نصیب جب سب کچھ میں نے بنایا تو نصیب بھی تو میں نے بنایا۔ ہاں اپنی اولاد پر بے انتہا خرچ کرے، لیکن علم کے لیے تو کر ہی رہے۔ جو چیز نہیں ہے وہ ہے تربیت، کہ تربیت پہ خرچ کریں، کہ صرف کبھی زندگی میں نا کوئی ایک ایسا استاد چوز کریں جس کا کام یہ اتنا ہو کہ یار میرے پتر نو نا
نرم مزاجی سکھا دو، میرے پتر نو سوشل ہونا سکھا دو، میرے پتر نو سخاوت سکھا دو، میرے پتر نو تمیز سکھا دو کہ گل کس طرح کرنی ہے۔ آج تک ایسا استاد نہیں رکھو کہ پاگل ہے پیسے ضائع کرنے، ہاں انہوں نے ڈگریاں دلواؤ بس۔ یاد رکھیے آپ ایم اے نہ کروائیں، کچھ بھی نہ کروائیں، لیکن اگر آپ نے اسے رحم دل بنایا، سوشل بنایا اور سیکریفائز کرنے والا بنایا، قربانی کا جذبہ اس میں رکھا، اس میں تمیز پیدا کر دی، وہ اپنا نصیب خود ہی بنا جائے۔ اس کام کے لیے 50,000 بھی مہینے کا دینا پڑے لگا دیں، اس 1 ارب روپے سے بہتر ہے جو آپ نے مر کے اس کے حوالے کرنا ہے۔ کوئی نہیں، کچھ بھی نہ دے کے جائیں، تربیت کر خدا کے لیے۔ دوستو اس ملک میں تربیت نہیں ہے، اس ملک کے حکمران کو بھی تمیز نہیں بات کرنے کی، اس ملک کے افسر کو بھی تمیز نہیں بات کرنے کی، اس ملک کے عالم کے اندر بھی خامیاں ہیں، اس ملک کا ٹیچر بھی ایسا ہے۔ کم از کم ہم اپنی اولادوں کو ایسا بنائیں کہ کل کو مستقبل میں جو اولادیں ہیں ان خالی جگہوں کو پر تو کریں۔ اس لیے کبھی بھی بدتمیزی سے اپنی اولاد سے بات نہ کیا کریں، تمیز سے بات کریں تاکہ وہ بھی تمیز سیکھے۔ تربیت کے لیے ہم بچے کو بلا کہتے ہیں اے مفتی صاحب اے بڑا الو دا پٹھا ہے اینو سمجھاؤ ذرا، اس سے کبھی اصلاح ہوگی؟ کسی کے سامنے آپ اس کی توہین کر رہے ہیں۔ عزت نفس بچے کی بھی اسی طرح ہوتی ہے، ہم اس کے سامنے اس کو جو ہے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی تعریف کریں کہ اچھا بچہ ہے، خامی بتانی ہو علیحدگی میں بتائیں کہ میں اس کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اس لیے دوستو تربیت کی ہے ان اکابرین نے کی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر شیخ بنے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ باپ ہے، جس نے زندگی میں کبھی مشکوک لقمہ نہیں کھایا، اور ایک سیب اس نے مشکوک کھایا تھا اور اس کو بخشوانے کے لیے وہ گیا تھا تو جناب شادی ہو گئی تھی۔ سیب کو بخشوانے گیا تھا، سیب بخشوانے گیا تھا، وہ جس مالی کا تھا اس نے کہا اینا نیک بندہ مینوں ٹکر گیا، تینوں میں جان نہیں دینا، پہلے تو ساڈے گھر کام کر۔ انہوں نے کہا کام کرا لے اور سیب بخش دے۔ انہوں نے کہا نہیں انج نہیں بخشنا۔ کچھ دن کام کرایا، کچھ عرصہ کام کرایا، آخر کہنے لگا کہ اب ایک شرط اور، کیا؟ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لولی ہے، ہاتھوں سے بھی بالکل بیکار ہے کہ اس نے کبھی کسی جو ہے غلط کام کو کیا نہیں، مقصد اس کا یہ تھا، ٹنڈی جس کو کہا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو اس کو اپنے نکاح ملے۔ تو یہ کہنے لگے یہ میرا قصور کیا ہے؟ کہنے لگے قصور نہیں، جاؤ پھر سیب کوئی نہیں بخشنا تھا نو، ایک سیب۔ پھر ان کو ایمان نے کہا خیر ہے اگر دنیا بھی قربان ہوتی ہو جائے آخرت بچ جائے۔ چنانچہ رشتہ قبول کیا اور وہیں پر رخصتی ہوئی اس نے اپنے گھر میں رکھا، اور جناب وہاں گئے تو اندر جو بچی تھی وہ نہ اندھی ہے، نہ کانی ہے، نہ بیری ہے، نہ لولی ہے، نہ لنگڑی ہے، نہ ٹنڈی ہے، کچھ بھی نہیں، یہ باہر آ گئے۔ پھر وہ انہوں نے بلایا، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ وہ بچی نہیں، کہا یہ وہی ہے، میرا آپ کا مقصد چیک کرنے کا تھا کہ آپ میں تقویٰ کتنا ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے ہیں، وہ آپ کا امتحان تھا۔ یہ بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہ آنکھوں سے اندھی ہے کیونکہ اس نے کبھی گناہ کا منظر نہیں دیکھا، یہ ہاتھوں سے ٹنڈی ہے کیونکہ اس نے کبھی حرام کام کو ٹچ نہیں کیا، یہ پاؤں سے لولی ہے کیونکہ اس نے کبھی حرام محفل کی طرف جا کے نہیں دیکھا۔ اس لیے میں نے کہا آپ جیسے متقی کے لیے ایسی بیٹی ہونی چاہیے۔ اب کیا ہوا جناب؟ عبداللہ صومعی ان کا نام، اور باپ کا نام کیا ہے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ ہیں جناب۔ کیا ہوا؟ اچھا ماں کا نام کیا ہے؟ ام الخیر فاطمہ۔ 470 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو گویا 468 میں کہیں شادی ہوئی ہوگی۔ تو کیا ہوا؟ ایسے ماں باپ ملے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا دیا اس کا نام تھا عبد القادر جیلانی۔ تو اسی دوستو میں اور آپ ساری رات موبائل پہ موویاں دیکھتے رہے اور پتر عبد القادر جیلانی تھوڑے نکلیں گے۔ اس لیے خدا کے لیے بچوں کے سامنے موبائل نہ دیکھا کریں، یہ گناہ بھی کرنا ہو کنڈی لگا کے کیا کریں، سب کے سامنے بیٹھے تھے ڈھیٹ بن کے کہ میں ڈرنا کسے کو، دیکھنے میں تو جو کرنا کر لے۔ اولاد کے سامنے جب یہ آپ کی موسیقی کے مناظر جاتے ہیں وہ دو تکے جانے، اس لیے غلطی کرنی بھی ہو سیکرٹ ہو کے خفیہ ہو کے کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔